یہ کہانی کسی تخت کی نہیں، کسی تاج کی نہیں، نہ ہی فتوحات کے نعروں کی ہے۔ یہ داستان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تاریخ کے شور میں اپنی آواز بلند نہیں کی، مگر قوم کی بنیادوں میں اپنی محنت، دیانت اور کردار کو کچھ اس طرح شامل کیا کہ وقت بھی انہیں نظر انداز نہ کر سکا۔ یہ کہانی ہے میمن قوم کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناجیہ امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سندھ کی خصوصی پیشکش میمن قوم، تجارت، قربانی اور قوم سازی۔ میمن قوم کی تاریخ ہجرت کی تکلیف سے شروع ہو کر خود انحصاری، نظم و ضبط اور مسلسل جدوجہد تک پھیلی ہوئی ہے۔ برصغیر کی زمین نے بہت سی قوموں کو آتے جاتے دیکھا، کچھ طاقت کے ساتھ آئیں اور کچھ وقت کے ساتھ مٹ گئیں، مگر میمن وہ تھے جو جہاں گئے وہاں صرف بسے نہیں بلکہ نظام قائم کیا، اعتماد بنایا، کاروبار کو تہذیب بنایا اور ترقی کو فرد سے نکال کر قوم کی اجتماعی پہچان بنا دیا۔ میمن کمیونٹی سے متعلق جاننے سے قبل ہمیں لوہانہ کمیونٹی کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ ایک معروف روایتی عقیدہ یہ ہے کہ لوہانہ برادری کا نسب ہندو دیومالا کے عظیم کردار شری رام چندر جی سے جا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شری رام کے بیٹے لو کی نسل سے تعلق کی بنا پر یہ برادری ابتدا میں لوانہ یا لوہانہ کہلاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ لوہانہ کو بعض مورخین لو کی اولاد سے جوڑتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ لوہانہ برادری سوریہ ونشی راجپوتوں سے منسوب کی جاتی ہے، جو بعد میں مختلف سماجی و معاشی تبدیلیوں کے نتیجے میں تجارت اور کاروبار سے وابستہ ہو گئی۔ یہ برادری صدیوں تک سندھ، کاٹھیاواڑ، گجرات اور راجستھان میں آباد رہی اور ہندو دھرم کی پیروکار رہی۔ شری رام سے نسبت زیادہ تر روایتی مذہبی اور نسلی روایت پر مبنی ہے، جسے تحریری تاریخی شواہد مکمل ثابت نہیں کرتے، مگر برادری کی شناخت، ثقافت اور تاریخ میں اس نسبت کو اہم مقام حاصل ہے۔ بعد ازاں اسی لوہانہ کمیونٹی کے ایک بڑے حصے نے اسلام قبول کیا اور وہ میمن قوم کہلائے، جنہوں نے اپنی الگ مذہبی شناخت کے ساتھ تجارتی اور سماجی میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ میمن قوم کی جڑیں گجرات کے علاقوں کاٹھیاواڑ، جوناگڑھ، راندھر اور احمد آباد سے ملتی ہیں۔ 15ویں صدی میں سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت پیر پٹھو پیر پگارا کے اثر سے لوہانہ برادری کے ایک بڑے حصے نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد یہ لوگ میمن کہلائے۔ لفظ میمن دراصل عربی لفظ مومن سے ماخوذ سمجھا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ میمن قوم تجارت، دیانتداری اور محنت کے باعث پورے برصغیر، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور بعد میں یورپ اور امریکہ تک پھیل گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق میمن برادری کی تجارت صرف منافع کے لیے نہیں تھی، بلکہ اعتماد، وعدے کی پاسداری اور کمیونٹی کی فلاح کے اصولوں پر مبنی تھی۔ یہی اصول بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ میمن قوم برصغیر کی ان چند تجارتی برادریوں میں شامل تھی جنہوں نے تجارت کو محض روزگار یا دولت کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک منظم سماجی ڈھانچے کی شکل دی۔ ان کی مذہبی شناخت صرف عبادات تک محدود نہیں رہی، بلکہ دیانت، وعدے کی پاسداری اور اجتماعی ذمہ داری جیسے اصولوں میں ڈھل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف سیاسی ادوار اور سلطنتوں کے باوجود میمن قوم نے اپنی شناخت، کاروباری نظم اور سماجی استحکام کو برقرار رکھا۔ میمن تاجر تھے، مگر روایتی معنوں میں نہیں، کیونکہ ان کے ہاں تجارت محض خرید و فروخت کا نام نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ کاروبار نسل در نسل منتقل ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ اقدار بھی منتقل ہوتی تھی۔ دیانت کو منافع سے زیادہ قیمتی سرمایہ مانا جاتا تھا اور وعدہ صرف قانونی شرط نہیں بلکہ اخلاقی عہد سمجھا جاتا تھا۔ کمیونٹی کو فرد پر ترجیح دی جاتی تھی، اس لیے اگر کوئی میمن تاجر نقصان میں جاتا تو اسے تنہا نہیں چھوڑا جاتا بلکہ اجتماعی طور پر سہارا دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کاروبار محض افراد کی کامیابی نہیں بنتے تھے بلکہ پوری برادری کی ترقی کا ذریعہ بنتے تھے، اور یہی اجتماعی سوچ، نظم اور اخلاقی سرمایہ میمن قوم کو برصغیر کی دوسری تجارتی برادریوں سے ممتاز کرتا ہے۔ 1947 کا سال آیا تو میمن قوم کے سامنے محض ایک جغرافیائی انتخاب نہیں تھا، مگر ایک تاریخی اور نظریاتی فیصلہ تھا۔ مفاد یا نظریہ؟
سکون یا قربانی؟ میمن قوم نے پاکستان کا انتخاب کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس فیصلے کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ ہزاروں خاندانوں نے صدیوں پر پھیلے کاروبار، آباد گھر، جمی ہوئی منڈیاں اور محفوظ مستقبل کو چھوڑ کر ایک ایسی ریاست کا انتخاب کیا جو ابھی نقشے پر تو موجود تھی مگر نظام، وسائل اور سہولتوں سے محروم تھی۔ مگر میمن قوم کے پاس ایک چیز واضح تھی، یقین کہ یہ قربانی محض ہجرت نہیں بلکہ ایک نظریے کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت میمن تاجروں نے مالی تعاون، لاجسٹک سپورٹ اور عملی شراکت کے ذریعے نئی ریاست کا ساتھ دیا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے احتجاج، انتشار یا تصادم کے راستے کی بجائے محنت، کاروبار اور تعمیر کا راستہ چنا۔ آج میمن قوم ایک پرامن، محب وطن اور ذمہ دار برادری کے طور پر جانی جاتی ہے، جو نعروں کے بجائے عمل، شکایت کے بجائے خدمت اور انتشار کے بجائے ترقی، امن اور خوشحالی کی زندہ مثال ہے۔ میمن قوم نے قیام پاکستان کو محض سیاسی تبدیلی نہیں بلکہ نظریاتی ذمہ داری سمجھا۔ بمبئی اور گجرات کی میمن تجارتی انجمنوں اور کاروباری حلقوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی مالی اور تنظیمی سطح پر بھرپور معاونت کی۔ یہ حمایت کسی ایک فرد تک محدود نہیں تھی بلکہ ایک اجتماعی کمیونٹی فیصلہ تھا۔ ہجرت کے بعد بھی میمن قوم نے ریاست پاکستان پر اعتماد قائم رکھا اور تعمیر و استحکام کے راستے کا انتخاب کیا۔ قیام پاکستان کے وقت میمن برادری نے قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی جدوجہد میں مالی و اخلاقی حمایت کی، جس سے نئے ملک کے قیام اور ابتدائی نظم و نسق کو مضبوط بنانے میں مدد ملی۔ میمن تاجروں نے بے لوث عطیات، فنڈز اور اقتصادی وسائل کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا تاکہ پاکستان ایک مستحکم اور خود مختار ریاست کے طور پر قائم ہو سکے۔ خاص طور پر سر آدم جی حاجی داؤد نے بڑے مالی وسائل فراہم کیے۔ محمد علی رنگون والا نے بھی ہر طرح سے مدد و وسائل فراہم کیے۔ قیام پاکستان سے کافی قبل حاجی عبداللہ ہارون نے مالی و سیاسی حمایت کے ساتھ تحریک پاکستان میں فعال کردار ادا کیا، جس سے مسلم لیگ کو مضبوط سہارا ملا۔ میمن تاجروں کی خدمات صرف تجارتی تعاون تک محدود نہ رہیں بلکہ انہوں نے نئے وطن کی تعمیر، مہاجرین کی بحالی، صنعتی و معاشی ترقی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس سے پاکستان کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد میمن قوم کے پاس نہ بڑی صنعتیں تھیں، نہ سرکاری سہولتیں اور نہ جمع شدہ سرمایہ، مگر ان کے پاس کاروباری تجربہ، باہمی اعتماد اور کمیونٹی کا مضبوط نظام موجود تھا۔ ہجرت کے فوراً بعد کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں میمن تاجروں نے چھوٹی دکانوں، گوداموں اور ہول سیل کاروبار سے آغاز کیا۔ دن رات کی محنت، دیانتداری اور ساکھ کی بنیاد پر یہ کاروبار تیزی سے پھیلنے لگے۔ میمن کمیونٹی میں سرمایہ گردش کرتا رہا اور نئے آنے والوں کو سہارا دیا جاتا رہا۔ وقت کے ساتھ یہ چھوٹے کاروبار صنعتوں اور تجارتی نیٹ ورکس میں تبدیل ہو گئے۔ یوں میمن قوم ملکی معیشت کے ایک اہم ستون کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ میمن کمیونٹی ملکی معیشت میں بہتری کے ساتھ غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ میمن برادری کے کئی بڑے ادارے بلا تفریق رنگ و نسل ملک بھر میں مستحقین کی داد رسی کے لیے عظیم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن، WMO، آل پاکستان میمن فیڈریشن، APMF، ایدی فاؤنڈیشن، سیلانی ویلفیئر، دادا بھائی فاؤنڈیشن اور دیگر کئی ادارے بے شمار غریب اور مستحق عوام کے لیے امید کی کرن ہیں۔ دوسری جانب میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بزنس مین ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ان کے قائم کردہ اداروں سے بے شمار لوگوں کو باعزت روزگار میسر ہے۔ ان اہم کاروباری شخصیات میں عارف حبیب، حسین عبداللہ ہارون، حسین داؤد، عبداللہ دادا بھائی، عقیل کریم ڈیڈی، سلمان اقبال و دیگر شامل ہیں۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، چاول، خوردنی تیل اور ہول سیل مارکیٹ جیسے پاکستان کے بنیادی معاشی شعبوں میں میمن قوم نے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا۔ چھوٹے یونٹ سے آغاز کر کے انہوں نے ان شعبوں کو
कौमी और बैनुल-अक़वामी मंडियों से जोड़ा। इनका कारोबारी मॉडल सादा मगर मौसर था। सख्त मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुनाफे को ज़ाती तईश के बजाय कारोबार में दोबारा लगाना, इसी सोच ने उन्हें मुस्तकिल तरक्की दी और सनतों को इस्तेहकाम बख्शा। आज भी कई बड़े तिजारती नेटवर्क्स इसी उसूल पर कायम हैं। पाकिस्तान की इब्तदाई सनती तरक्की में मेमन ताजिरों ने गैर मामूली जुर्रत और बसीरत का मुजाहरा किया, खुसूसन उस दौर में जब सरमाया कम और ख़तरात ज़्यादा थे। आदमजी ग्रुप जैसे बड़े सनती इदारे की मिसाल सामने मौजूद है, जिन्होंने टेक्सटाइल इंश्योरेंस के शोबों में पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया। माहिरीन के नज़दीक यही रिस्क लेने की सलाहियत मेमन कौम को इब्तदाई सनती क़यादत तक ले गई। मेमन कौम की असल ताकत उनकी दौलत नहीं बल्कि उनका मुनज़्ज़म फलाही निज़ाम है। ऐसा निज़ाम जो शोर नहीं मचाता मगर नस्लों को संभाल लेता है। तालीमी इदारे हो या अस्पताल, यतीमों की कफालत हो या बेवाओं की मदद, मेमन कम्युनिटी ने हमेशा रियासत का इंतजार करने के बजाय खुद जिम्मेदारी उठाई। ट्रस्ट, जमायतें और कम्युनिटी तंजीमें न सिर्फ हंगामी हालात में मुत्तहक होती हैं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर तालीम, सेहत और रोजगार के मौके फराहम करती हैं। ये सब कुछ बगैर सरकारी फंड्स, बगैर बड़े बैनर्स और बगैर मीडिया की तवज्जो के, क्योंकि इनके नजदीक खिदमत तशहीर नहीं फर्ज है। यही खामोश खिदमत इस कौम को अंदर से मजबूत और बावकार बनाती है। मेमन कम्युनिटी का फलाही मॉडल पाकिस्तान के समाजी ढांचे में एक मुनफरिद मिसाल है, जहां ज़ाती कामयाबी को कभी ज़ाती मामला नहीं समझा गया। फ़र्द की तरक्की को कम्युनिटी की जिम्मेदारी से जोड़ा गया, जिसके बाइस माशी तफावत के बावजूद समाजी तवाज़ुन बरकरार रहा। माहिरीन का कहना है कि यही वजह है कि मेमन बरादरी में जराइम, बेरा रवी और समाजी इंतशार की शरह निस्बतन कम रही। इनके नज़दीक ये मॉडल महज फलाह नहीं बल्कि एक समाजी निज़ाम है जो बगैर रियासती दबाव के ख़ुद को मुनज़्ज़म रखता है, और यही किसी भी मजबूत कौम की असल पहचान होती है। आज का मेमन नौजवान जदीद तालीम, आलमी तिजारत और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मगर इसकी जड़ें अपनी इक़दार में पेवस्त हैं। दयानत, मेहनत और जिम्मेदारी आज भी इसकी शनाख्त का मरकज हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अब ये इक़दार मकामी दुकान से आलमी मंडी तक सफर कर चुकी हैं। नई दुनिया में कदम रखते हुए भी ये नस्ल अपने बुजुर्गों के इज्तिमाई शऊर को नहीं भूलती। यही तसलसल किसी कौम को वक्त के साथ मजबूत बनाता है। मेमन कौम ने सियासत में नुमायां होने के बजाय रियासती इस्तेहकाम में खामोश मगर मुअस्सर किरदार अदा किया। मईशत, रोजगार और समाजी नज़्म में इनकी मौजूदगी ज्यादा मजबूत और देर पा रही है। ये वो तबका है जो नारे कम और नताइज ज्यादा देता है। इनकी पहचान अल्फाज में नहीं, असर में है। मेमन कौम ने पाकिस्तान में ज़िम्मेदार शहरी और मुनज़्ज़म कारोबारी तबके की एक काबिल तकलीद मिसाल कायम की है। ये बरादरी रियासत से मुतालबात कम और अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा समझती है। माहिरीन के नज़दीक यही रवैया किसी भी मुल्क की दाखिली मजबूती की बुनियाद बनता है। मेमन कौम की दास्तान हमें ये सबक देती है कि तारीख में जिंदा रहने के लिए तलवार नहीं तसलसल चाहिए, शोर नहीं किरदार चाहिए, और इक़्तिदार नहीं एतमाद चाहिए। मेमन बरादरी ने हिजरत को कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे ताकत में ढाला। तिजारत को सिर्फ मुनाफे तक महदूद नहीं रखा बल्कि खिदमत और जिम्मेदारी का जरिया बनाया, और पाकिस्तान को महज एक मुल्क नहीं बल्कि अपनी शनाख्त, अपनी अमानत समझा। ये वो कौम है जिसने बहरान में भी निज़ाम खड़ा किया, मायूसी में भी मौके पैदा किए और खामोश रहकर भी कौम की बुनियादों को मजबूत किया। मेमन शायद तारीख के शोर में कम सुनाई देते हों, मगर पाकिस्तान की मईशत, माशरत और इस्तेहकाम की गहराइयों में उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। मेमन पाकिस्तान की खामोश मगर नाकाबिले इनकार ताकत हैं। नाज़रीन, इसी के साथ वॉइस ऑफ सिंध के खुसूसी प्रोग्राम से नाजिया मीर को दीजिए इजाज़त। सिंध की तहजीब, तारीख और सकाफत से जुड़ी मज़ीद कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ सिंध।